بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک حساس قسم کا ہے اور اس کو اختلافی موضوع سمجھا جاتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے 3 بڑی وجوہات کو آج ہم دیکھیں گے۔ پہلی وجہ کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے اور تیسری وجہ کیا ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تمام وجوہات ہمیں معلوم ہو سکیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، حالانکہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایسا مائکا لال پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن میں تبدیلی کی ہو، نہ ہی ایسا پیدا ہوگا اور نہ ہی کبھی پیدا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا جس نے قرآن میں تبدیلی کی ہو۔ پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں لوگوں نے اضافے کر دیے، ان میں ترمیم کر دی، ان میں تبدیلی کر دی، ان میں تحریف کر دی، ان کو عدل بدل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس میں نہ کسی قسم کی غلطی ہے، نہ اس میں زبر کا فرق ہے، نہ زیر کا، نہ پیش کا، نہ مد کا، نہ جزم، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن اترا اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن جو شیعہ ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کی مثال سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں وہ دیتے ہیں کہ جہاں یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ یہ اصل آیت ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہاں وہ اضافہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی خلافت کا، اور اسی طرح آگے کے جو ان کے امام ہیں ان کی پیروی کا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو بتلایا گیا ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اب محفوظ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، اور جو سب و شتم کرتے ہیں ان کو سبی شیعہ کہتے ہیں۔ خاص کر وہ جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بنفس نفیس شریک رہے، انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایک ایک جنگ میں بڑی بڑی مثالیں قائم کی، وہ صحابہ تھے۔ اور اسی طرح وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کو کافرہ سمجھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل تھے، انہوں نے دین کی بات ہم تک پہنچا دی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم ان کو نیکی پر محمول کرتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ برحق تھے، وہ حق پر تھے، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کے معاملات میں۔ جس طرح بیٹا بابا اپنے والد اور چچا کے معاملات میں نہیں بولتا، اسی طرح ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات میں بولیں، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، قرآن میں آتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم ہے۔
اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، صحابہ کے بارے میں ہے قرآن میں۔ اسی طرح تیسری وجہ جو شیعہ کو اہل سنت والجماعت کافر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، خاص کر خمینی کو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی بھی معصوم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خمینی مہدی کا نائب ہے، اور جو مہدی ہے وہ بھی معصوم ہے تو اس کا نائب بھی معصوم ہوا، تو وہ خمینی کو معصوم سمجھتے ہیں۔ بات صرف یہی تک نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہر فقی کی ولایت کو بھی اور معصومیت کے بھی قائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصومیت خاصہ انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جس طرح یہ خاصہ ہے کہ بیٹا ایک علیحدہ بات ہے، باپ ایک علیحدہ بات ہے، اسی طرح بیٹے کو باپ نہیں کہہ سکتے، باپ کو بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو یہ خاصہ ہے معصومیت کا وہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا خاصہ ہے، اسی طرح علیہ السلام انبیاء کا خاصہ ہے۔ اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام، حضرت حسن کے ساتھ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ خاصہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، ان کے ساتھ لگے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ لگے گا، اور معصومیت جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اماموں سے گناہ نہیں ہوتے، وہ جو بات کر دے بس ہو گئی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ٹھیک ہے، معصوم کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیرہ۔